دیسی ٹپس آفیشیل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حمل کے دوران خواتین کو کون سی خوراک استعمال کرنی چاہیے اور کون سی خوراک سے احتیاط کرنی چاہیے جس کی وجہ سے ماں اور بچہ دونوں محفوظ رہ سکیں اور بچہ بھی صحت مند پیدا ہو؟ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے، تو لہٰذا ویڈیو کو سکپ کیے بغیر شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ حمل کے دوران خواتین کو صحت مند رہنے کے لیے کچھ عادات اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ معلومات کی کمی اور صحت کی معیاری سہولیات تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری خواتین حمل کے دوران بھی وہی غذا استعمال کرتی ہیں جو وہ حمل سے پہلے استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ حمل کے دوران خوراک میں تبدیلی نہ کرنے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب حاملہ خاتون کوئی بھی غذا یا مشروب استعمال کرتی ہے تو ان سے حاصل ہونے والی کیلوریز بچہ بھی حاصل کرتا ہے۔ ایک سینئر ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ بچے کی ماں کی خوراک سے کیلوریز حاصل کرنے کی وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ حاملہ خواتین صحت مند غذاؤں سے زیادہ مقدار میں کیلوریز حاصل کریں۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ عام روٹین سے ہٹ کر پروٹین، کیلشیم، آئرن اور ان جیسے دوسرے وٹامن اور منرل زیادہ مقدار میں لیں۔ صحت مند غذاؤں کے ساتھ ساتھ ان منرل اور وٹامن کے استعمال کو یقینی بنانے سے نہ صرف حاملہ خواتین کی صحت برقرار رہتی ہے بلکہ بچے کی نشو و نما بھی صحت مند طریقے سے ہوتی ہے اور بچہ خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ حمل کے دوران صحت مند غذا کے استعمال کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ ایسی غذاؤں کا استعمال نہ کیا جائے جو صحت کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، کیونکہ نقصان کا باعث بننے والی غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے حاملہ عورت اور بچے کی نشو و نما پر منفی اثرات ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اب جو غذائیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، حاملہ خواتین کو ان غذاؤں کو لازمی طور پر اپنی ڈائٹ میں شامل کرنا چاہیے۔ اگر وہ ان غذاؤں کو اپنی روٹین میں شامل کر لیتی ہیں اور اس کا استعمال کرنے لگتی ہیں تو اس سے نہ صرف ان کی صحت برقرار رہے گی بلکہ بچے کی نشو و نما بھی صحت مند طریقے سے ہوگی۔ حمل کے دوران ہر خواتین کو پروٹین اور کیلشیم زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹین اور کیلشیم بچے کی ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ جب پروٹین اور کیلشیم کو صحت مند ذرائع سے حاصل کرنے کی بات آتی ہے تو ڈیری پروڈکٹس سے بہترین ذریعہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ڈیری پروڈکٹس میں دودھ، دہی اور ان سے بننے والی دیگر اشیاء شامل ہیں۔ تاہم حاملہ خواتین کے لیے دودھ اور دہی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں۔ دہی کے استعمال سے پرو بایوٹکس حاصل ہوتے ہیں، اس لیے اس کے استعمال سے حاملہ خواتین کو آنتوں کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ ڈیری پروڈکٹ میں دو طرح کی پروٹین پایا جاتا ہے۔ پروٹین کی یہ دونوں اقسام ماں اور بچے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان پروڈکٹس کو کیلشیم، فاسفورس، وٹامن بی، میگنیشیم اور زنک حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ پھلوں اور سبزیوں کا استعمال۔ حاملہ خواتین کو پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کیونکہ ان سبزیوں اور پھلوں کے استعمال سے حاملہ خواتین کو وٹامن، منرلز اور فائبر حاصل ہوتا ہے جو کہ ہاضمہ کے نظام کو بہتر بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسے حمل میں قبض کا علاج بھی سمجھا جاتا ہے اور اس کے استعمال سے قبض سے بچاؤ میں بھی مدد ملتی ہے۔ پھلوں اور سبزیوں سے منرل، وٹامن اور فائبر حاصل کرنے کے لیے دن میں کم از کم ایک بار ان کا استعمال ضروری کرنا چاہیے۔ حاملہ خواتین کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تازہ پھل اور سبزیاں استعمال کریں۔ تاہم اگر تازہ پھلوں تک رسائی نہ ہو تو محفوظ کیے ہوئے پھلوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تازہ پھلوں اور سبزیوں جیسا کہ گاجر اور مالٹے کا جوس بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے تعلق رکھنے والے ماہرین غذائیت کا کہنا ہے کہ ان مختلف پھلوں یا سبزیوں کا تازہ جوس ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ دالوں کے استعمال کو بھی حاملہ خواتین کے لیے مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ دالیں، لوبیا، سویا اور مونگ پھلی جیسی غذائیں پروٹین، فائبر، آئرن، فولیٹ اور کیلشیم سے بھرپور ہوتی ہیں۔
یہ تمام غذائیں منرل اور وٹامن حاملہ خواتین کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ لوبیا اور دالوں وغیرہ سے حاصل ہونے والا فولیٹ حاملہ خواتین کے لیے سب سے ضروری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ بچے کی نشو و نما کو مؤثر طریقے سے سپورٹ کرتا ہے۔ اس لیے حاملہ خواتین کے لیے دن بھر میں 600 ملی گرام فولیٹ حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تاہم صرف دالوں اور لوبیا وغیرہ سے 600 ملی گرام فولیٹ حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے حاملہ خواتین فولیٹ سپلیمنٹ بھی استعمال کر سکتی ہیں۔ تاہم حمل کے دوران کوئی بھی سپلیمنٹ صرف ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران انڈوں کا استعمال بھی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ انڈے کو اس کے فوائد کی وجہ سے دنیا کے مختلف ممالک میں معجزاتی غذا بھی کہا جاتا ہے۔ اس غذا میں تقریباً ہر وہ وٹامن اور منرل پایا جاتا ہے جس کی انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈے سے حاصل ہونے والی کیلوریز بھی نقصان دہ نہیں ہوتی۔ عام اندازے کے مطابق ایک بڑے انڈے میں 80 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ انڈے کولین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کولین ایک نیوٹرینٹ ہے جس کو حمل کے دوران زیادہ مقدار میں حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ بچے کے دماغ کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتا ہے اور بچے کی ریڑھ کی ہڈی اور دماغ کے مسائل سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتا ہے۔ حمل کے دوران خشک میوہ جات کا استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ خشک میوہ جات بھی وٹامن، منرل اور فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے استعمال سے حاملہ خواتین کو قبض جیسے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تاہم خشک میوہ جات میں شوگر کافی مقدار میں پائی جاتی ہے، اس لیے حاملہ خواتین جو شوگر کا شکار ہیں ان کو یہ خشک میوے اپنے معالج کے مشورے سے ہی استعمال کرنے چاہیے۔ حاملہ عورت کی خوراک کے متعلق مزید جاننے کے لیے آپ اپنی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مرضی کا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر رائے دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کی مرضی کے مطابق موضوع لے کر آئیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔